کوئی شک نہیں جنرل فیض آرمی چیف بننا چاہتے تھے، پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری کا الزام۔ پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنرل فیض حمید آرمی چیف بننا چاہتے تھے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ یا فوج سے کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ لڑائی دو بڑے اہم عہدوں میں تھی، ایک آرمی چیف اور ایک وزیر اعظم۔ ان دو عہدوں میں لڑائی کی وجہ سے بد اعتمادی تھی۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کا اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ممکن نہیں تھا۔ دونوں کے درمیان معاملات میں اختلافات ہو چکے تھے۔ جنرل فیض سے متعلق سوال کے جواب میں رہنما پی ٹی آئی زلفی بخاری نے کہا کہ ہمیں یا کسی بھی پارٹی کو کبھی بھی کسی فرد کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، یعنی وزیر اعظم آفس کی آرمی چیف کے آفس کے ساتھ یا ڈی جی آئی کے آفس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ تعلق عہدے سے رکھنا چاہیے، نہ کہ شخصیت سے۔ پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب بھی کسی شخصیت پر انحصار کیا جائے نقصان ہوتا ہے، چاہے وہ ہم ہوں یا ماضی میں کوئی اور ہو۔ بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ ہمیں انفرادی شخصیات پر انحصار کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم کسی بھی شخصیت پر انحصار کریں، یہ سیاسی پارٹی کی غلطی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنرل فیض حمید چیف بننا چاہتے تھے، اس لیے وہ اطلاعات یا انٹیلیجنس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اس سوال کے جواب میں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف حکومت ریفرنس لائی اور نومبر میں آرمی چیف کی تقرری روکنے کے لیے بھی جلسے وغیرہ کیے، کیا یہ جنرل فیض کے انفلوئنس کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ زلفی بخاری نے کہا کہ نومبر میں کوئی ایسی ڈیل والی بات نہیں تھی، نہ ہی کوئی توسیع کی بات تھی۔ میں نے ایک عمومی بات کی ہے۔ مجموعی طور پر جب جنرل فیض ڈی جی آئی تھے تو یقیناً تمام انٹیلیجنس ان کے پاس تھی، تو جو بھی چیزیں ہو رہی تھی ان کا وہ استعمال کر رہے تھے۔ رہنما پی ٹی آئی زلفی بخاری نے کہا کہ الیکشن میں جس طرح سے ہمیں محدود کیا جا رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ کالعدم پارٹیوں کو بھی اجازت ہے جلسے جلوس کی، لیکن ہمیں نہیں ہے۔ البتہ ہماری پارٹی کی مقبولیت بہت ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم ہمارے ورکرز گرفتار ہوں۔ اتنی پکڑ دھکڑ کے باوجود ہمارا ووٹ بینک وہیں موجود ہے اور ہم یقیناً الیکشن کے قریب الیکشن مہم چلائیں گے۔ زلفی بخاری نے مزید کہا کہ الیکشن کی تاخیر کے لیے بہانے شروع کر دیے گئے ہیں، بالخصوص خیبر پختونخوا میں موسم کا بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ووٹ بینک تحریک انصاف سے جڑا رہا تو الیکشن کرانے مشکل ہو جائیں گے۔ الیکشن اور ٹکٹ سے متعلق تمام فیصلے عمران خان خود کریں گے۔ ہمیں اندازہ تھا کہ حالات ہمارے لیے سخت سے سخت ہوں گے، جس کی تیاری ہم نے پہلے ہی کر رکھی تھی۔ عمران خان کا جیل میں ہونا ہماری الیکشن مہم کو آسان کر رہا ہے۔ تحریک انصاف کی مین لیڈرشپ پارٹی چھوڑ رہی ہے۔ اس کے متعلق زلفی بخاری نے کہا کہ اپنی مرضی سے پارٹی کوئی نہیں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ علی اوان کے بھائی 2 مہینے سے جیل میں تھے۔ علی اوان خود 10 دنوں سے اغوا تھے، تو یہی متوقع تھا کہ وہ بھی آ کر پریس کانفرنس کریں گے اور علیحدگی کا اعلان کریں گے، لیکن چونکہ وہ گرفتاری سے پہلے ہی ویڈیو بنا چکے تھے کہ اگر میں دباؤ میں آ کر کوئی پریس کانفرنس کروں تو سمجھ لیجئے گا کہ میں اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے تحت پریس کانفرنس میں بولوں گا۔ عثمان بزدار ہوں، صداقت عباسی ہوں، فروخ حبیب ہوں، ان سب کے اغوا کے بعد ہی ان کے بیان سامنے آئے۔ علی اوان کی مونچھ بھی کاٹ دی گئی اور پھر انہیں آئی پی پی جوائن کرا دی گئی، لیکن اس سے آئی پی پی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ووٹ بینک عمران خان کا ہے۔ جو لوگ اس طرح سے اغوا ہوئے ہیں یا جیل میں گئے ہیں، ان لوگوں پر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ بہتر جانتے ہیں ان کو کیا مشکلات تھیں جس کی وجہ سے انہیں تحریک انصاف چھوڑنا پڑی۔ ان لوگوں میں سوائے عامر کیانی کے کوئی ایسا نہیں ہے جو خوشی سے گیا ہو۔ عامر کیانی کا نظر آتا ہے کہ وہ خوشی سے آئی پی پی گئے ہیں، جبکہ علی زیدی، عمران اسماعیل، فواد چودھری آپ کو دوبارہ نظر نہیں آئے، اور جو لوگ عمران خان کو برا بھلا نہیں کہہ رہے وہ واپس جیل جا رہے۔ جو ظلم تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ ہوا کسی کے ساتھ نہیں ہوا، شاہد خاقان ہو، نواز شریف ہو یا جو کوئی بھی ہو، جیل سسٹم کے تحت اندر رکھا گیا تھا، اغوا نہیں کیا گیا تھا۔ اس سوال کے جواب میں کہ 9 مئی سے پہلے آپ کو الیکشن کی تاریخ مل سکتی تھی، زلفی بخاری نے کہا یہ بہت بڑا اگر ہے۔ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا تھا کہ اگر یہ کر لیں تو الیکشن ہو جائے گا، وہ کر لیں تو الیکشن ہو جائے گا۔ جب تک تحریک انصاف کا ووٹ بینک قائم ہے الیکشن نہیں ہوگا۔ اہم لوگوں کے درمیان ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا۔ سابق وزیر اعظم، سٹنگ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے بیچ میں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا۔ جب ایسا ہوتا ہے تو ہر بات پر یقین نہیں کیا جاتا، جبکہ ہم یہ بھی جانتے تھے کہ نون لیگ وغیرہ کا اس وقت الیکشن کی تاریخ دینا ان کی سیاسی موت ہوگی۔ سروے کرایا جائے تو تحریک انصاف سب سے مقبول پارٹی ہوگی۔ 9 مئی کی مذمت ہم نے بار بار کی ہے، لیکن اس کے پیچھے آپ ساری لیڈرشپ کو جیل میں ڈال دیں۔
जो लोग कसूरवार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि सबको एक ही लाठी से हाँकना दुरुस्त होगा। एक सफ़ीर का काम है सारे सियासी रहनुमाओं से मिले। इसमें कोई कबाहत नहीं कि वो नवाज शरीफ से मिले, जहांगीर तरीन से मिले, शहबाज शरीफ से मिले या हमारी पार्टी के लीडरान से मिले। इसमें हमें कोई मसला नहीं है। उनका काम है कि वो हमारे लीडरान के साथ भी मिले और हमारी राय भी ले। सबसे बड़ी पाकिस्तान की सियासी पार्टी को महदूद किया जा रहा है। एक सफ़ीर जब ये बात करता है कि हम पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी के साथ जो हो रहा है उस मसले को संजीदा क्यों नहीं लिया जा रहा। बनी गाला के सिक्योरिटी इंचार्ज इनाम कहते हैं कि बनी गाला में सबसे ज्यादा एक्सेस जुल्फे बुखारी का था और बुशरा बीबी से भी वो क्लोज थे, लेकिन शायद किसी नाराजगी की वजह से उनका नंबर ब्लॉक कर दिया गया। इसके जवाब में जुल्फी बुखारी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था। जब आप पीएस होते हैं, कहीं काम करते हैं, तो आप काम छोड़कर चले जाते हैं, कहीं और काम करते हैं। सेक्रेटरी का तो यही काम होता है। अगर मान भी लिया जाए कि ऐसा कुछ था भी, तो वो मेरी वालदा की जगह हैं। वो मुझसे नाराज हों या मैं उनसे नाराज हूं, या मेरी इमरान खान से नाराजी हो या किसी भी लीडरशिप से मैं क्लोज हूं, अगर हमारे दरमियान कोई ऊंच नीच होती है तो वो हमारा जाती मामला है। सियासत से मुताल्लिक कोई बात है तो वो पब्लिक मैटर हो सकता है। मुझे इस इंटरव्यू की अभी तक कोई समझ नहीं आई।